وہ جو اقبال نے کہا نا کہ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، کشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ تسلیس کے فرزند میراث خلیل لے گئے تھے، بیت المقدس ان کے کروسیڈرز کے قبضے میں آ گیا تھا 1099 میں، اور رہا تھا 1187 تک، 88 ایئرز۔ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل۔ تو میراث موسوی جو تھی وہ منتقل ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو۔ ان کا قبلہ کینسل، یہ قبلہ آ گیا، تو سب سے زیادہ دکھ تو انہیں تھا۔ اب جو وہاں سے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ آئی ہے وہ عبداللہ ابن سبا یہودی۔ بعض لوگ آج یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسی ہی افسانوی شخصیت ہے، کوئی اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ بڑی زیادتی کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارے بعض اہل تشیع یہ کہتے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں کے اندر درج ہے کہ حضرت علی نے عبداللہ ابن سبا اس کے 40 ساتھیوں کو آگ میں زندہ جلوایا۔ رجال کشی کے اندر دیکھ لیجیے لکھا ہوا موجود ہے۔ لیکن چونکہ کچھ لوگوں نے شیعیت کے لیے لفظ سبائیت استعمال کرنا شروع کر دیا، اس لیے وہ ڈیفنس میں کہتے ہیں نہیں سبا تو یہ تو افسانوی شخصیت ہے، سبا کوئی تھا ہی نہیں عبداللہ ابن سبا۔ نہیں، عبداللہ ابن سبا ایک شخص تھا یہودی، وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا دارالاسلام میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد۔ اور ایک مغالطہ میں چاہتا ہوں کہ ان دی فرسٹ انسٹنس دفع کر دوں۔ عام طور پر اتنی غلط طریقے سے تاریخ بیان ہوئی ہے کہ حضرت عثمان کے عہد خلافت کو سمجھتے ہیں پورا کا پورا عہد خلافت غالباً فتنوں ہی کے اندر تھا اور اختلافات ہی تھے اور خانہ جنگ